بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک 10 نومبر سن 2000 مسجد دارالسلام باغ جناح میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ الدہر حصہ دوم پر درس اور حالات حاضرہ پر تبصرہ فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الدہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کہ ایک ہی دن قبل یعنی جمعرات کو میری اس بائیں آنکھ کا سفید موتیے کا آپریشن ہوا تھا۔ اسی بنا پر پھر اتوار کا درس بھی میں نہیں دے سکا۔ اس سے متصلاً قبل میرا ایک ہنگامی سا سفر ہوا تھا کراچی کا، کیونکہ اس میں ایک قابل ذکر پہلو ہے، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ابو ظبی میں مقیم ہیں ہمارے ایک ساتھی تنظیم اسلامی کے شیبہ بن حلیل، ان کی شادی تھی، نکاح تھا، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں وہاں آؤں، اور وہ جو ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں جو اصلاحی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے اس کے ضمن میں وہ اپنے خاندان میں چاہتے ہیں کہ اسے انٹروڈیوس کرائیں۔ خاندان یہ اونچا کاروباری خاندان ہے، بلکہ یہ کہ ان کے جو ایلیٹ سرکل ہمارے کہلاتے ہیں فوج کے اور عدلیہ کے اور تجارت کے اور صنعت کے، ان سب سے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ بہرحال الحمدللہ وہ نکاح مسجد میں ہوا، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، جو تحریک ہم نے چلائی ہے اس کے مطابق۔ پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ولیمہ اگرچہ انہوں نے کیا میریٹ ہوٹل میں، بڑے پیمانے پر کیا، یہ سمجھیے کہ ہائی جنٹری جسے کہا جاتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک تھی۔ لیکن دو اہتمام ایسے عمدہ میں نے دیکھے کہ جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں سے وہ چیزیں خارج ہوتی جا رہی ہیں، خصوصاً جو متمول طبقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کھانے کی بجائے بٹھا کر میزوں پر انہوں نے کھانا سرو کیا۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ کا کھانا بھی اچھا تھا اور کھلانا اس سے بھی اچھا تھا، اس لیے کہ یہ کھلانا جو ہے بس چھوڑ دی جائے، بھیڑ ایک جاؤ، اب تمہاری ہمت ہے، محنت ہے، جو جھپٹ سکتے ہو جھپٹ لو، لے سکتے ہو لے لو، یہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو بہرحال ہماری تہذیب کے بہت بناتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا کہ کیونکہ ہائی جنٹری ان کے ہاں مدعو تھی، تو ویسے ان کے ہاں خواتین کا علیحدہ انتظام تھا، مردوں کا بالکل علیحدہ تھا۔ بعض فیملیز نے انسسٹ کیا کہ ہم تو یہیں بیٹھیں گے مردوں میں، اب خواتین سمیت۔ تو وہاں میرے علم میں آیا کہ دولہا میاں نے صاف کہا یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے چلے جائیے، اگر آپ اس بات کی پابندی نہیں کر سکتے تو مجھے یہ گوارا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ بہرحال اس لیول کے جو بھی ہمارا معاشرہ ہے اس کے اس طبقے کے اندر بھی اگر یہ کچھ چیزیں جاگ رہی ہیں، کچھ ہمیں اپنے جو ہمارے تہذیبی اور تمدنی جو ہماری روایات ہیں ان کو زندہ کرنے کی ہمت ہو رہی ہے، تو ایک اچھی علامت ہے۔ اس سے قبل آپ کے علم میں ہوگا 29 اکتوبر کو
یہ جو مجوزہ شہر ہے قرطبہ، اخبارات میں تو ایسے آئے جیسے کوئی شہر آباد ہے، وہ تو ابھی آباد ہونا ہے، مجوزہ ہے۔ تو وہاں جماعت اسلامی نے اپنا جلسہ کیا، آل پاکستان اجلاس اجتماع، اور اس کا آخری سیشن انہوں نے رکھا اتحاد امت کے موضوع پر، اور اس میں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی، چنانچہ مجھے بھی دعوت دی گئی تھی۔ اگرچہ ہمارا ایک پروگرام تھا انجمن خدام القرآن کا، لیکن یہ کہ ہم نے اسے پھر ملتوی کیا 9 تاریخ پر، 9 نومبر پر، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی بھی سبب سے میں قاضی حسین احمد صاحب نے چونکہ خود فون کیا تھا تو ان کی دی ہوئی دعوت کو میں رد کروں، اور کوئی بھی اس قسم کی جو ہے اگر دقت ہوتی ہے تو پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال وہاں شمولیت ہوئی ہے، اور میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ حضرات سے بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی کل ہی جو لاہور کا ایک بڑا پرانا چلا آ رہا ہے یہ اینول فنکشن جو ہے یہاں کی جو ثقافتی زندگی کا ایک مستقل سنگ میل ہے، یوم اقبال کا جلسہ، پہلے کبھی یونیورسٹی ہال میں ہوا کرتا تھا، اس کی بڑی سیاسی حیثیت بھی ہوتی تھی، اب سیاسی حیثیت تو اس کی اتنی نہیں رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک علمی اور ثقافتی اور سنجیدہ مقالات اور گفتگوؤں کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے برقرار۔ وہاں پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس میں مہمان خصوصی، بلکہ بعد میں کہا گیا صدر کی حیثیت سے شریک ہوں، اور میں نے کل ہی رکھ لیا تھا پھر اپنا انجمن کا اجلاس، تو اس انجمن کے اجلاس کو دوبارہ ملتوی کرنا پڑا، وہ پھر شام کو ہم نے عصر کے بعد منعقد کیا ہے کل ہی، لیکن صبح میں اس میں شریک ہوا۔ اب مجھے اس سے تو دلچسپی نہیں ہے کہ میں صدر تھا یا مہمان خصوصی تھا، البتہ اس سے دلچسپی ہے کہ وہاں مجھے گفتگو کرنے کے لیے کھلا موقع ملا، جبکہ دیگر مقررین کے لیے 10-15 منٹ کی انہوں نے حد مقرر کی ہوئی تھی، مجھے کھلی انہوں نے آزادی دی، اور علامہ اقبال اور قرآن حکیم کے موضوع پر میں نے تقریباً 1 گھنٹے وہاں خطاب کیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے جمعے کے اجتماعات چل رہے تھے ان میں پہلے تو ہم نے سورہ سجدہ کا سلسلے وار مطالعہ کیا تھا، اور وہ خاص اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورۃ الدہر، تو اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ الدہر شروع کی تھی پچھلے جمعے میں، جس میں حاضر تھا، وہ جمعہ 27 اکتوبر کو تھا۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ بقیہ پوری سورۃ الدہر جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کا ایک خاص سبب ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے ہی سے میری یہاں سے غیر حاضری ہو جائے۔ پروگرام یہ ہے کہ مجھے ارادہ ہے پہلے عمرے کے لیے جانے کا، اور پھر امریکہ میں مجھے جو دورہ ترجمہ قرآن میں نے انگریزی میں نصف قرآن کا تو ریکارڈ کرا دیا تھا، کئی سال ہو گئے، اس کے بعد وہ سلسلہ معطل رہا میری علالت کی وجہ سے، پھر آپریشن کی وجہ سے، اب بہت زیادہ ان کی فرمائش تھی کہ آ کر اس کو مکمل کروا دیں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے لیے جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے سے میری یہاں پر سے تقریباً 1.5 مہینے کی غیر حاضری ہو جائے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ سورہ دہر کا بیان جو ہے وہ آج مکمل ہو جائے۔ سورہ دہر کی ہم نے اس سے پہلے اگر 11 آیات پڑھ لی تھی، لیکن آج وہ 11ویں سے ہی دوبارہ شروع کرنا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ آج جو حصہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ جو بڑا حصہ ہے تقریباً 13 آیات، آیت نمبر 10 سے شروع ہو کر اور آیت نمبر 22 تک، اس میں اللہ تعالی اپنے جنتیوں کے لیے جو جو نعمتیں فراہم کرے گا، ان کی تواضع جس طور سے ہوگی، ان کی مہمان نوازی جس طور سے ہوگی، ان کا اعزاز و اکرام جس طور سے ہوگا، اس کی جھلک دکھائی گئی۔ اور قرآن مجید میں اگرچہ اجمالاً تو جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی تذکرہ جو ہے یہ سمجھیے کہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ تو بڑی بنیادی شے ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہوگا تبھی انسان کا عمل درست ہوگا، جواب دہی کا احساس ہو، جزا و سزا پہ یقین ہو کہ گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگے گی، جو سے جو۔ یہاں اگر تم نے کانٹے دار جھاڑیاں بوئی ہیں تو وہاں وہ کانٹے دار جھاڑیاں کاٹنی بھی پڑیں گی، کھانی بھی پڑیں گی۔ اور یہاں اگر نیکیوں کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی فصل لگائی ہے تو آخرت میں روح و ریحان و جنت نعیم۔ لیکن اہل جنت کے لیے جو تواضع ہے اور جو ان کا اعزاز و اکرام اور ان کی نعمتیں جو ہے خاص طور پر سورہ رحمان میں بڑی تفصیل سے آئی ہیں۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس میں ان نعمتوں کا بہت تفصیلی ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر مزید وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں، ان کی تفاصیل. اس طرح سورہ واقعہ میں بھی بڑی تفصیل سے آئی ہے. اور تیسرے درجے میں یہ سورہ دہر ہے جس میں کچھ اس کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں. یہ لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے. بڑا جلسہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں اخبارات کے اندر کہ اہم یہ اس کے اندر نکات تھے. تو اہل جنت کو جو اعزاز و اکرام نصیب ہوگا اس کی جھلکیاں ہیں. میں ان کے بارے میں چند باتیں جو اصولی ہیں وہ بتا دوں، پھر صرف ترجمہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذکر سے میں اپنی یہ خامی اور کوتاہی جو ہے اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ بودھ رہا ہے بہت طویل عرصے تک. یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں، حورے ہیں اور غلمان ہیں اور شراب ہے اور یہ ہے اور کھانے کو یہ ہے، پینے کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سینشول گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں. یعنی انسان جو ہے اپنی جو دنیا کے اندر جو لذتیں ہیں، دنیاوی لذتیں اس کے نفس کے اندر چاہت ہے، تو انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کوئی شخص ذرا ان سطحوں سے ذہنی اور فکری اور روحانی طور پر بلند ہو چکا ہو تو انہیں ان چیزوں میں وہ دلچسپی رہتی نہیں ہے. پھر وہ فکر کی اعلیٰ سطح پر ہے اور نظریات کی اعلیٰ سطح پر ہے، اس کی سوچ بلندی پر ہے، تو ان چیزوں کو تو کچھ طبیعت پر گراں گزرتی تھی. یہ باتیں یہ میں تسلیم کر رہا ہوں، ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا ہے. یہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے. لیکن وہ جو میرے دل پر اچھا اس پر تشویش بھی تھی، قرآن مجید ہے یہ، اس کے آیات سے اگر کوئی ذہنی یا مزاجی بودھ ہے تو یہ تو بہت بری علامت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سن 58-59 میں غالباً پہلی مرتبہ آئے تھے صدر ناصر پاکستان کے دورے پر، جمال عبد الناصر مصر کے صدر، اور ان کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری شیخ القرہ رحمہ اللہ وہ بھی تشریف لائے تھے. اس وقت انہوں نے کراچی میں کچھ سورتوں کی قرأت کی تھی جو ریکارڈ کی گئی تھی. ان میں سے ایک سورہ شورا ہے جس کو میں نے بے انتہا مرتبہ سنا ہے، اور ہر مرتبہ جب ان کی قرأت سنتا ہوں تو مجھے کہیں کوئی نیا نقطہ جو ہے ملتا ہے. اس طرح سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی قرأتیں بھی تھی. اس کے ریکارڈ جب میں نے سنے تو میں واقعہ یہ کہ اپنا احساس بتا رہا ہوں جیسے کوئی غبار سا تھا جو دھلتا چلا گیا. اب اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے، عقلی توجیہ ختم ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اس قرآن کا جو ہے اور اس کی حسن قرأت جو ہے اس کا کوئی روح پر اثر ہے. یہ روح کی غذا ہے. ویسے بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن ایک موسیقی وہ ہے جو بھی اس کے مختلف اوزار ہیں اور جو اس کے جو باجے گاجے ان کی نہیں. ایک موسیقی یہ ملکوتی موسیقی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے رکھی ہے. اس کی اپنی ایک تاثیر ہے جس کا تعلق عقل سے، سوچ سے نہیں ہے. عقل سے اپنی جگہ قرآن کا ایک تعلق ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون آتا بار بار. لیکن یہ کہ عقل ہی واحد ریسیپینٹ نہیں ہے. قرآن کا فیض انسان کو صرف عقل سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور سورسز بھی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کا فیض پہنچتا ہے. اور اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا جب میں نے شیخ القرہ محمود خلیل حسری کے یہ ریکارڈ سنے اور جیسے کہ حجاب اتر گیا. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایک عقلی توجیہ بھی آ گئی. اس لیے کہ بڑی پیاری بات مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھی تھی، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ انسان میں اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے. دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو اس کے لیے دلائل تلاش کر دیتا ہے. اب وکیل کا کام تو یہ ہے کہ مدعی آ گیا تو اس کے حق میں دلائل نکال لے گا، اور اگر مدعا علیہ نے اسے انگیج کیا تو اس کے حق میں دلائل نکال لے گا. اس کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس مقدمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس کا تو دماغ جو ہے کرائے کا ہے، اس کو آپ استعمال کر لیں اپنے حق میں یا وہ استعمال کر لیں اپنے حق میں. تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلیل لے آتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہے یا یہ کہ اللہ نے واقعی ایک اچھی بات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن احکام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی جن خواہشات کو لگام دے کر رکھتا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور نفسانی خواہشات کی جو ہے باغی کھینچ کر رکھتا ہے.
یعنی وہ لذتیں جو حاصل کر سکتا تھا حرام ذریعے سے نہیں کر رہا ہے، تو یقیناً اس کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان تمام جو انسان کی خواہشات ہیں ان کی بھرپور تسکین ان کو جنت میں عطا کی جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے، شریعت کے احکام کی وجہ سے اپنے اوپر قدغنیں لگائیں، اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، اپنی لگام کھینچ کر رکھی، وہ لذتیں حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اس کا بدلہ منطقی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ بھرپور جو ہے سیٹسفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، بھرپور تسکین اس کے ان تمام تقاضوں کو دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے بعض مقامات پر لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا ان کو خیال بھی نہیں۔ تو اس پہلو سے یہ عقلی دلیل بھی میری سمجھ میں آئی۔ اور تیسری بات جو ہے جو کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، آج پھر نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جنت کے دو مرحلے، اور یہ عرب جو ثقافت ہے اور تہذیب ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں، ان کی ثقافت میں جب مہمان آتا ہے فوری طور پر اسے نزیل کہتے ہیں، اترنے والا، نزیل، نزول سے ظاہر بات ہے جو آیا گھوڑے سے اترے گا، یا اونٹ بٹھائے گا آپ کے دروازے کے سامنے اس سے اترے گا، یا آج آپ کسی مرسیڈیز کار سے اتریں گے یا کسی اور چیز سے بس سے اتریں گے، اترتے تو ہے نا۔ تو مہمان جب ابتداءً آتا ہے وہ نزیل کہلاتا ہے، اور نزیل کو فوری طور پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو کوئی ٹھنڈا مشروب دیں گے، اور سردیوں کا موسم ہے چائے کافی وغیرہ سے یہ فوری طور پر ہوتا ہے ٹھنڈا یا گرم، یہ نزل کہلاتا ہے، نزیل کے لیے نزل۔ اب جو وہ مہمان آ کر مقیم ہو گیا اب وہ ضیف کہلاتا ہے، اب وہ نزیل نہیں رہا، نزیل تو اسی وقت تھا وہ، اور اس وقت جو پیش کیا گیا وہ نزل تھا، لیکن اب وہ ضیف ہے اور ضیف کی ضیافت ہوگی، اس کا اہتمام ہوگا، پورا سارا سامان بندوبست کیا جائے گا، اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے پکوان تیار کیے جائیں گے اور مہمانوں کو مدعو کیا جائے گا، اس کے اعزاز میں ریسیپشن ہوگا، یہ ضیافت۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جو نعمتیں جنت کی آئی ہیں یہ سب نزول کے درجے کی ہیں، اس لیے کہ جو جنت کی اصل نعمتیں، ضیافت والی نعمتیں، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں کوئی تجربہ ہی نہیں۔ یہ نزول والی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے تجربے میں ہیں۔ آخر یہ کہ آپ نے میٹھا انار کھایا ہے تو اس کا تجربہ ہے نا، تو رمان ہے، آپ نے کوئی بہت اچھا جو ہے انگور کھایا ہے تو تجربہ ہے نا، وہ انگور ہے۔ اسی طریقے سے مشروب ہے جس سے کوئی سرور تو آ جائے لیکن نشہ نہیں آئے گا، سرور آ جائے گا، لیکن نہ دماغ جو ہے انسان کا جو ہے وہ کہیں گم ہوگا اور نہ ہی اس کا سر میں کوئی گرانی پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کہ جو چیزیں ہمارے تجربے کی ہیں، جنسی جذبہ ہے، اس کی خواہش ہے، شہوت ہے، اس کا تجربہ ہمیں ہے، اس کی بھرپور تسکین ہو جائے گی، یہ سب نزول کے درجے میں ہیں۔ اب جو نعمتیں اصلی ہیں اس کے لیے ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی نفس کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک کا سامان فراہم کر رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، کسی کو پتہ نہیں۔ اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس وارد ہوا۔ تو یہ نعمتیں اصل میں نزول کے درجے میں ہیں، ان کا جو اعزاز و اکرام ہوگا، اور یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم دنیا میں بھی جس کا تجربہ رکھتے ہیں، جس کی لذت کا ہمیں احساس ہے۔ اب بس اس کے بعد آپ ترجمہ صرف میں کروں گا، اور اسے نوٹ کر لیجئے ان چیزوں کی بہت زیادہ وضاحت اور شرح و بسط کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس عالم غیب کی چیزیں ہیں جن کا کہ ہمیں اس وقت کوئی تجربہ ہے نہیں۔ تو الفاظ کو لینا چاہیے، اس کا ترجمہ سامنے رکھنا چاہیے، اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو درس مسلسل چل رہا ہے قرآن آڈیٹوریم میں، اس میں بھی چونکہ ابھی حال ہی میں آیات متشابہات اور آیات محکمات کی بحث آئی ہے، تو ان کو ہم آیات متشابہات میں رکھتے ہیں، لہذا زیادہ اس کی کھود کرید میں پڑھنا یہ در حقیقت یہ یوں سمجھیے کہ لا حاصل کام ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اس سے پہلے چونکہ ان کا یہ قول آیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں، مسکینوں، اسیروں، تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تم سے تو ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے،
اور نہ کوئی شکر چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جا ملایا، بچا لیا انہیں اس دن کے شر سے، قیامت کا جو دن ہے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر، جس کی سختیاں جو ہے پھیل جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور ان کی ملاقات کرا دے گا، انہیں ملا دے گا، نَضْرَةً وَسُرُورًا، تر و تازگی سے اور سرور اور کیفیت سے اور خوشی سے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور بدلے میں دے گا ان کو ان کے صبر کے عوض۔ دیکھیے وہ لفظ صبر آ گیا، دنیا میں صبر کیا تھا۔ فرض کیجیے ایک شخص گناہ کر کے لذت حاصل کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، صبر ہے نہیں۔ حرام کھا کر وہ کچھ عیش و عشرت کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو صبر ہے یہ، انہوں نے اپنے آپ کو تھاما ہے، روکا ہے، حلال پر اکتفا کی، یہ صبر ہے۔ تو جو انہوں نے صبر کیا ہے دنیا کی زندگی میں، جزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اب وہاں ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں، اور پہننے کے لیے، رہنے کے لیے باغات، پہننے کے لیے ریشم کا لباس، جو یہاں اس دنیا میں ہمارے لیے آرام ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں اونچے اونچے تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ بھی عربی ثقافت ہے خاص، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے قدیم طرز کے جو بھی ان کے بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ اونچی جگہ بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر قالین بچھے ہوئے ہیں اور ٹیک لگی ہوئی ہے، درمیان میں نیچی جگہ ہوتی ہے جس میں خادم وغیرہ پھر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا ظہریرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں نہ تو دھوپ اور نہ ہی سخت سردی، یعنی یہ کہ دھوپ بھی شدید ہو تو انسان کو ناگوار ہوتی ہے، سردی بہت سخت ہو، زمہریر، تو وہ بھی ناگوار ہے۔ معتدل موسم ہوگا، نہ شدید گرمی رہے گی اور نہ کبھی انہیں شدید سردی سے واسطہ پیش آئے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنت کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر جھکے رہیں گے، سایہ کیے رہیں گے درخت جو ہیں۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو وہ پھلدار درخت ہوں گے ان کے جو گوشے ہوں گے، خوشے ہوں گے، انگوروں کا خوشہ ہے یا یہ جو ہے کھجور کا خوشہ، وہ خود ہی جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائیں اور انہیں ان کو حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر گردش میں ہوں گے، خادم جو وہاں پر ہوں گے وہ گردش کر رہے ہوں گے ایسے برتن لے کر کہ جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن میں ان کے لیے مشروب بھی ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں تو کہا گیا لحم طیر، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو بہت ہی پسند ہوں، اور جو بھی چیزیں پسند ہو، فواکہ مما یشتہون، اور فواکہ بھی وہ جن کی ہر ایک کو اشتہا ہو، کسی کو کوئی میوہ زیادہ پسند ہے، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، تو وہاں تو ہر وہ شے پیش کر دی جائے گی کہ جو وہ طلب کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر وہ جو گردش میں ہوں گے تو وہ ان کے پاس برتن جو ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، وہ اکوام کانت قواریرا، اور جو ان کے جام ہوں گے، ساغر ہوں گے۔ کپ کا لفظ معلوم ہوتا ہے، کوب سے عربی سے گیا ہے انگریزی میں، کپ کوب کہتے ہیں اصل میں عربی میں، تو کوئی پیالہ ہو جس کو ایک طرف سے پکڑنے کے لیے، چائے کا کپ میرے خیال میں عربی سے گیا ہے، کوب سے، اکواب اس کی جمع ہے، تو ان کے ایسے یہ جام ہوں گے۔ قواریرا، جو شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ شیشہ کون سا ہوگا؟ قواریرا من فضۃ، وہ شیشہ چاندی کا ہوگا، یعنی وہ شیشہ تمہارے اس کانچ کا شیشہ نہیں ہوگا، وہ چاندی کو اتنی صاف کی گئی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، چاندی کا شیشہ بن جانا، یعنی کہ چاندی جو ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اس میں سے شے نظر آ رہی ہے، وہ ہوگی چاندی لیکن شکل اس کی شیشے کی ہوگی۔ قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا، اور وہاں کے خادموں نے انہیں بڑے ہی اندازے کے مطابق، مطلب یہ کہ ہر سائز کے جام ہوں گے، رکھے ہوں گے بڑے اندازے سے، قرینے سے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلایا جائے گا اس میں وہ پیالہ، وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹ کی، زنجبیل کی۔ یہ سونٹ جو ہے ادرک کو جب کرتے ہیں خشک، یہ سونٹ بنتے ہیں، بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے، اور عربوں کے ہاں اس کا بڑا رواج ہے۔ ویسے بھی یہ بڑی گرم شے ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن یہ کہ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونٹ ملا کر کبھی پیجئے تو اس کے اندر اس قدر لذت ہے اور اتنی اس میں خوشبو ہے، تو یہ بھی گویا کہ وہ اپنے ہاں جو بھی شراب پیتے ہوں گے اس میں اس کی ملونی ملاتے ہوں گے، تو یہاں بھی اب الفاظ وہی ہیں جو ان کے یہاں مستعمل تھے، چیزیں وہی ہیں کیونکہ انہی کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن ظاہر بات ہے تاثیر میں یہاں کی شراب اور وہاں کی شراب کا زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لا غول فیہا
ولا تعصیما، نہ اس سے سر ٹکرائے گا، نہ ہی کوئی گناہ کی بات کو انسان کرے گا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیل، اور یہ جو زنجبیل جو وہاں ہوگی یہ بھی ایک چشمے کی شکل میں، اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ یہ مختلف چشمے ہیں جو جنت کے اندر، ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، سورۃ المطففین جو ہے آخری پارے کی، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، تسنیم اس کا نام ہے۔ تو یہ سلسبیل ہوگا، اور سلسبیل میں اصل میں اس کا لفظ جو ہے سلسل، اس میں بیچ میں بے آ گیا ہے، یعنی مسلسل بہنے والا، ہر وقت جاری رہنے والا، کہیں اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کریں گے وہ بچے، ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ خادم جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ زیادہ بڑے عمر کا آدمی ہو جائے تو اس میں مستعدی نہیں رہتی، یا یہ ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا ہوتا ہے، وہ ان سے صحیح طور پہ کام آپ نہیں لے سکتے۔ اب ان کو ایک خاص عمر کی حد تک ہی آپ الاؤ کر سکتے ہیں اپنے حرم میں، اپنے گھر کے اندر، لیکن یہ ہے کہ جو بالکل نئے ہوتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا کیا کام کرنا ہے۔ اب اللہ نے دو چیزیں رکھی، وہی خادم رہیں گے مستقل، لیکن ان کی عمر بڑھے گی نہیں۔ وہ گویا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، چھوٹے ہی عمر کے رہیں گے، اور وہ ان کو گردش کر رہے ہوں گے ہر چیز پہنچانے کے لیے۔ اذا رأیتہم، اور وہ کیسے خوبصورت ہوں گے وہ بچے جو ان کے خادم ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی گھر میں جا کر، اگر وہاں عام طور پر یعنی رنگ و روپ بھی لوگوں کا اچھا ہے، اور شکل اور نقشے، بچے جو ہے وہ حقیقتاً موتیوں کی طرح، موتی اور لال معلوم ہوتے ہیں وہ، تو فرمایا وہی ہے کہ ان کو تم دیکھو گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم دیکھو گے تو یہ سمجھو گے جیسے موتی ہے جو بکھیر دیے گئے۔ نثر کہتے ہیں بکھیرنے کو، نظم کہتے ہیں جمع کرنے کو۔ تو نثر اور نظم، شاعری میں آپ کو الفاظ کو پابند کرنا پڑتا ہے، یہ ردیف ہے، یہ قافیہ ہے، یہ بحر ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کے مطابق یہ وزن ہے، اور نثر میں آپ جس طرح چاہیں بولے۔ تو نثر کہتے ہیں بکھیر دینے کو، چاہے موتی بکھیرے ہوں اور چاہے کنکریاں بکھیری ہوں۔ یہ تو ہے کہ آپ ادیب کیسے اچھے ہیں یا مجھ جیسے ہیں، اس حوالے سے تو یہ ہے کہ نثر کہتے ہیں نظم کے مقابلے میں، منصورہ ایسے جیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے، جہاں دیکھو گے وہی تمہیں نظر آئے گی نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی۔ یہ نقشہ جب بحثیت مجموعی، اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اسے کہتے ہیں وہی، دیر اینڈ دن، جدھر بھی نگاہ تمہاری جائے گی تو دامن دل میں کشد کہ جائیں جا، کہ حال یہ ہے کہ جہاں بھی میں دیکھتا ہوں فرق تاب قدم ہر کجا کے نہیں نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشد کے جا ای جاس، جدھر بھی دیکھو گے معلوم ہوگا اصل خوبصورتی، اصل حسن تو اس معاملے میں ہے، اس پہلو سے ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم نظر ادھر ادھر اٹھاؤ گے ہر طرف ادھر تمہاری نظر جائے گی، تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی نظر آئے گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ، ان کے اوپر جو کپڑے ہوں گے، یعنی ایک ہوتا ہے انڈر ڈریس جو ہے، جو آج کل آپ بنیان پہنتے ہیں یا اس کے اوپر پھر کرتا ہے، عرب میں بھی آپ کو معلوم بڑا لمبا ثوب ہوتا ہے، لیکن پرانے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آبا، کوئی قبا، کوئی چادر ہوتی تھی۔ تو عالیہ اصل میں وہ ہے لباس کے سب سے اوپر کا حصہ۔ ان کے لباسوں کے اوپر جو لباس ہوں گے وہ سندس کے ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور وہ سبز رنگ کا ریشم ہوگا۔ واستبرق، اور وہ کہتے ہیں گاڑھا ریشم، یعنی پاجامے وغیرہ جو ہوں گے، شلواریں یا جو اور چیزیں، وہ ہوں گی گاڑھے ریشم کی، جیسے آج کل بھی ہم کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی شلوار بنانی ہے تو مضبوط لٹھے گی، چاہے کرتا آپ کا جو ہے وہ ململ کا ہو، فوائل کا ہو، لیکن یہ کہ وہ نچلے جسم کے حصے کو زیادہ ڈھانپ کر رکھنا ہے، تو گاڑھے ریشم کے ہوں گے، لیکن یہ کہ اوپر کا جو لباس ہوگا وہ بہت ہی باریک اور سبز رنگ کے ریشم کا ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پھر پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ یہ بھی اس زمانے میں کسی کے بہت بڑی شخصیت ہونے کا بہت بڑا یہ ایک ضرورت ہے، کنگن پہنے ہوئے ہوں، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔
سراقہ جب تعاقب کر رہا تھا حضور کا، جب آپ سفر ہجرت پر جا رہے تھے، اور وہاں 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ جو شخص بھی لے آئے محمد کو زندہ یا مردہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ دیں گے ہم، تو یہ بھی تعاقب کر رہا تھا، یہ پہنچ گیا، لیکن یہ کہ یہ قریب پہنچا ہے، اس کے اونٹ کے جو ہے پاؤں ریت میں دھس گئے، بہت مشکل سے اترا، اسے نکالا، لے کے آگے چلا، پھر قریب ہوا، پھر پاؤں دھس گئے۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے، اب حاضر ہو گیا حضور کی خدمت میں، کہا حضور میں تو آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر وہ ایمان لایا، تو حضور نے فرمایا ہے سراقہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن کی فتح ہو گئی اور بڑا محل جو تھا کسرا کا، اس کا سارا ساز و سامان اور زیورات اور سونے اور چاندی کے جو ڈھیر تھے وہ مسلمانوں کو ملے، تو پھر اس وقت کے جو وہاں پر سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ کسرا کے کنگن ڈھونڈ کر لاؤ کہاں ہیں، اب بلاؤ سراقہ کو، اور سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنا دیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ تو کنگن ہوں گے، پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں پلائے گا ان کا پروردگار بڑی پاک شراب۔ شراب تو ہے، اب شراب کے لفظی معنی ہے مشروب، پینے کی شے۔ اب ایک شراب یہ ہے اس کی گندگی ہے، اس میں نشہ ہے، اس میں انسان کے فطری جذبات بھڑکتے ہیں، یہ سب کی ساری گندگیاں ہیں اس میں۔ پھر ذرا زیادہ چڑھ گیا تو آدمی جو ہے وہ نشے میں آ کے بکواس کرتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں اخبارات میں غل غبارہ مچا رہا تھا، فلاں جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کے غل غبارہ مچا رہے تھے، یہ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، وہاں یہ نہیں، وہ شراب نہایت پاکیزہ شراب ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب۔ اب یہاں جو ہے ایک بہت نکتہ ہے، رب پلائے گا، یہ گویا کہ قرب کی انتہائی علامت ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ خود پیئیں گے، یشربون کاسم کانا مزاجہ کافورا، وہ پیئیں گے وہ پیالہ جس میں کافور کی ملونی ہوگی، وہ خود پیئیں گے۔ اس کے بعد آیا تھا وہ یسقون فیہا کاسم کانا مزاجہ زنجبیلا، انہیں پلایا جائے گا، کوئی اور ہوگا خادم جو پیش کرے گا۔ اب یہاں وہ ساقی خود اللہ ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا رب ان کو بڑی پاک شراب۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یقیناً یہ سب کچھ ہے میرے بندو تمہارے لیے بدلہ ہے، اور تمہاری سعی، تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد جو تم نے میرے دین کے لیے کی تھی، جو قربانیاں دی تھی، جو صبر کیا تھا، جو شریعت کے احکام کی پابندی کی تھی، پھر یہ کہ اپنا تن من دھن میرے دین کے لیے لگایا تھا، تمہاری وہ سعی مشکور ہو گئی، ہم نے قبول کر لی، وہ مقبول ہو گئی، مشکور کے معنی مقبول۔ اب وہ سعی مشکور ہے، تمہاری سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جناب میں وہ چونکہ منظور ہو گئی ہے، مقبول ہو گئی ہے، لہذا اس کا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے 13 آیات جن کے بارے میں نے عرض کیا، جھلکیاں ہیں جنت میں، جو نزل ہے، جو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اہل جنت کی، ان کی جو ہے کچھ جھلکیاں یہاں ہیں، کچھ جو ہے سورہ واقعہ میں ہے، کچھ سورہ رحمان میں ہے۔ میں نے سب کے بارے میں اصولی باتیں آپ کو بتا دی، باقی ان کی تشریح میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو 9 آیتیں آ رہی ہیں، یہ پھر جیسے کہ ابتدائی آیتیں جو تھیں سورت کی وہ بڑی حکیمانہ اور حکمت کی اور فلسفے کی آیتیں تھیں، اسی طرح یہ حصہ جو ہے 9 آیتوں کا، اور اس میں خطاب زیادہ تر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی بالکل ابتدائی زمانے کی سورت ہے، سورہ قیامہ بھی، سورہ دار بھی، یہ سب بھی بہت ابتدائی زمانہ، اور ابتدائی زمانے کی مکی صورتوں کا یہ مشترک وصف ہے کہ آخر میں حضور سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں درمیان میں کفار سے رد و قضا ہو رہی ہے، مشرکین سے دلیل بازی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جنت کی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، دوزخ سے ڈرایا، پھر حضور سے کچھ گفتگو۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، بشکل تنزیل۔ یہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نزول قرآن کا، اس کے یہ 2 الفاظ علیحدہ، انزل ینزل انزالا، باب افعال، دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، نزل ینزل تنزیلا، تھوڑا 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 کر کے اتارنا۔ اعلام، کسی کو کوئی چیز بتا دی، اب جائے دفعہ ہو، اس کو ہم نے تو بتا دیا، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے، خسمان اٹھائے جس کو آپ کہتے ہیں۔ لیکن ایک یہ کہ تعلیم کہتے ہیں، آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا، آپ کو اطمینان بھی ہو گیا کہ ہاں اس کے ذہن میں یہ بات آگے سے تعلیم کہتے ہیں۔ تو اعلام اور تعلیم، اسی طریقے سے
انذار اور تنزیل، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محمد ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، پس اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ شروع ہی میں حضور پر بڑی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا، کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی مجنون کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے، وہی جو آپ کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے وہی دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن فرمایا فاصبر لحکم ربک، اب یہ ہماری اپنی ایک مشیت ہے، ہماری اپنی حکمت ہے، ہم کتنی مہلت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، فوری طور پر ہم انہیں نہیں پکڑیں گے، ابھی آپ کو اتمام حجت کرنا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، لہذا ابھی آپ صبر کیجئے اپنے رب کے انتظار، وہ حکم کے انتظار میں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ہرگز کہنا نہ مانیے، اطاعت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حکم مان لیں، اطاعت اردو میں صرف اس معنی میں شامل ہے، اطاعت عربی میں کسی کے مشورے کو ماننے کو بھی کہتے ہیں اور کسی کے بات کو دھیان سے سن لینے کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی کی بات دھیان سے سنیں گے تبھی اس کے قبول کرنے کا بھی امکان ہوگا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ نے سنا ہی نہیں، تو وہ اگلا مرحلہ پھر نہیں آئے گا۔ تو پہلے ہے کہ کان لگا کے کسی بات کو سننا، پھر اس کو قبول کر لینا، پھر اس پر عمل کرنا، تو یہ تین درجے ہو گئے، اطاعت میں یہ تینوں شامل ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، تو ان کے کفار قریش جو ہیں اور سرداران قریش، ان میں سے جو گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں، آپ ان کا کہنا نہ سنیے، ان کی باتیں نہ سنیے، ان کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، ان کی باتوں پر کان نہ لگائیے اور نہ ان کا کہنا مانیے۔ اب یہ دو الفاظ آئے، ایک وہ جو گناہ گار ہیں ان میں سے، ایک وہ ہے جو ناشکرے ہیں۔ ناشکرے ایک دولت مند ہے لیکن وہ دولت جو ہے غریبوں کے یعنی خدمت میں نہیں لگا رہا، یہ ناشکرا پن ہے، اور ایک وہ ہے جو حرام طریقے سے یا ظالمانہ طریقے سے کسی اور کے مال کو وہ ہڑپ کر رہا ہے، یہ اسم ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت دو مختلف درجے، ایک گناہ کا درجہ ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہے، یہ ایک درجہ، لیکن اس سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کا آپ حق ادا نہیں کر رہے، آپ کفور ہیں، یعنی یہ کہ آپ شکر گزار نہیں ہو رہے کہ آپ شکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں آیا تھا کہ ہم تو تمہیں جو اگر کھانا کھلا رہے ہیں اے مسکینوں، اے غریبوں، اے اسیروں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تو جو نہیں کرتے وہ گویا کہ کفور ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اے نبی آپ اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے، نام یاد کیا کیجئے، صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی۔ یہ ابتدائی زمانے کی صورتوں میں صبح شام اور رات کی بات آتی ہے، یعنی اصل میں گویا کہ یہ نمازیں ابھی 5 وقتہ تو فرض نہیں ہوئی تھی، وہ تو سن 11 نبوی میں جا کر فرض ہوگی جبکہ معراج کا واقعہ پیش آیا، پھر 5 نمازیں بنی۔ اس سے پہلے سب سے پہلے صرف رات کا قیام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ قم اللیل الا قلیلا سورہ مزمل میں جو آیا ہے، رات کو کھڑے رہو، لیکن وہ قیام بہت بھاری تھا، کم سے کم 1/3 شب، ورنہ آدھی اور ہمت دے اللہ تو 2/3 شب کھڑے رہا کرو، تو بڑا سخت حکم تھا وہ۔ پھر اس میں نرمی آئی، ادھر سے نرمی شروع کی، ادھر سے زیادتی شروع کر دی، اب صبح و شام بھی اللہ کا نام لیا کرو، صبح اور شام کی نمازیں ہو گئی، پھر درمیان میں 2 نمازیں جو ہیں زور اور عصر کی وہ بھی ایڈ کر دی گئی۔ تو اس طریقے سے در حقیقت رفتہ رفتہ تدریجاً جو ہے نماز کا یہ نظام قائم ہوا ہے۔ تو فرمایا اپنے رب کے نام کو یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو، صبح بھی شام بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے ایک حصے میں سے اس کے لیے سجدہ بھی کیا کرو اور تسبیح کیا کرو، لیکن وہ بھی کافی لمبا ہونا چاہیے۔ اصل میں جو سورہ مزمل کا ابتدائی حکم تھا وہ تو یہ تھا کم سے کم 3/4 شب، اب جب اس میں نرمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے اس کو ساقط کر دیا گیا، بلکہ رفتہ رفتہ اس میں کچھ کمی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا لیلا طویلا، رات کا خاصا بڑا حصہ تمہیں جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور اے نبی یہ لوگ جو ہیں جو آپ کی بات پر دھیان نہیں دھر رہے، آپ پر توجہ نہیں دے رہے، یا آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی ایذا رسانی کے اوپر کمر بستہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ در حقیقت حب عاجلہ میں گرفتار ہیں۔ اصل تشخیص یہ ہے عاجلہ عجلت سے، یہ زندگی، آخرہ پچھلی زندگی، عاجلہ دنیا کے کیا معنی؟ دنیا ادنا کا مؤنث ہے، قریب تر جو شے ہے، ادنا دنیا اس کا مؤنث ہے، یہ زندگی قریب ہے، ہمارے حاضر ہے،
اس کا جو نفع ہے وہ بھی نقد، نقصان ہے وہ بھی نقد، لذت ہے تو فوری، اور کوئی کوفت ہے، تکلیف ہے تو فوری، اور ایک ہے وہ بعد کی زندگی آخرہ۔ تو آخرت کے مقابلے میں دو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، دنیا، عام طور پر دنیا آیا ہے، حیات الدنیا، لیکن عاجلہ بھی آیا ہے، اور سورہ قیامت جو اس سے پہلے کی سورت ہے اس میں بھی عاجلہ آیا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ تو بالکل جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ تو فرمایا ان ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں اصل میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کوئی کمی ہے یا آپ کی محنت میں کوئی کمی ہے، بات تو ہماری ہے، اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، کلام ہمارا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کی محنت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، نہیں، اصل میں وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کے اندر مغلوب ہو چکے ہیں، گم ہو گئے، جس کو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، وہ رہتا ہے آفاق میں لیکن ان سے بالا تر ہو کر، یہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا کا طالب نہیں ہوں، طالب عقبہ ہوں، یہ تو میری راہ گزر ہے، اصل منزل جو ہے میری وہ آخرت ہے۔ لیکن یہ لوگ جو دھوکے میں آ گئے، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، اور جو ان کے پیچھے آنے والا ہے ایک بھاری دن، اس کا انہوں نے اپنے ذہنوں سے تصور بھی نکال دیا، وہ یوم القیامہ، کان شرہ مستطیرا، جو ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے تھے، جس کا شر جو ہے بہت پھیل جانے والا ہوگا، اس دن کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے، اس احساس ہی نہیں ہے۔ نحن خلقناہم، اے نبی ہم نے ہی ان سب کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ان کے سارے جوڑ ہم نے مضبوطی کے ساتھ باندھے۔ دیکھیے آج کی اناٹمی جس نے پڑھی ہے، جو نے لیگمنٹ دیکھے ہیں جسم کے اندر، اب یہ گھٹنوں کو جوڑنے والے جو لیگمنٹس کس قدر مضبوط ہیں، کس قدر طاقت اس کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا لیگمنٹ ہے ایڑی کے پیچھے جو ہے، یہ کس قدر مضبوط لیگمنٹ ہے، یہ جوڑوں کو رکھ کر اپنی جگہ پر قائم، ورنہ ہڈیاں یہ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں لیگمنٹ تو ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، جوڑ جو ہے وہ تو نکل جائے گا ہر وقت، جوڑ جو جمع رہتا ہے تو یہ اپنے لیگمنٹ شددنا اسرہم، ہم نے ان کے جوڑوں کو خوب مضبوط بنایا ہے، ان کو لیگمنٹس دیے ہیں بہت مضبوط کہ جو انہیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا تو یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، جب چاہیں گے ان جیسے اور پیدا کر دیں گے، یعنی یہ مر جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر کھڑا کر دیں گے، انہی کسی طرح کے لوگ سامنے آ جائیں گے، وہی ہوں گے دوبارہ، اگرچہ بعین ہی وہ جسم نہیں ہوگا لیکن ان جیسا ہوگا، اور ان میں شعور وہی رکھ دیا جائے گا، وہ شعور جو ہے وہ تو روح اور نفس کے ساتھ جو ہے، جو ملک الموت ہے وہ قبض کر کے لے جائے گا، اس کے بعد جو ہے جسم دیا جائے گا، دوسرا جسم، وہ جسم یہ جسم نہیں ہوگا، وہ اور جسم ہوگا۔ اس جسم کی کھال جو ہے جل جائے تو پھر دوبارہ آسانی سے تو نہیں آتی نا، لیکن وہ تو فوراً جو ہے ٹھیک بھی ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ جسم کے جو ہے مختلف اس کے خواص ہی مختلف ہوں گے، جو جسم اس وقت دیا جائے گا، اس کی نگاہیں جو ہے بڑی تیز ہوگی، پر بصروں کل یوم حدید، آج تو تمہاری نگاہیں جو ہے وہ لوہے کے مانند ہو گئی ہیں، بہت چیر رہی ہیں، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، آج تمہیں سب حقیقتیں نظر آ رہی۔ تو یہ امثال ہوں گے، یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ واقعہ میں خاص طور پر بڑی بہت ہی شان کے ساتھ آیا ہے، تو ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے اور ان کی جگہ پر ان جیسے وجود کھڑے کر دیں گے، اور ان کے اندر ان کا شعور اور ان کی روح پھونک کر پھر وہی دوبارہ گویا کہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ سب کچھ در حقیقت ایک یاد دہانی ہے، قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، جن حقائق کی یہ خبر دے رہا ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہیں، لیکن ذہول، نسیان، عدم توجہ، دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں ہے، لہذا صرف یاد دلانے کے لیے، جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی قلم دیا تھا کبھی، کوئی رومال دیا تھا کبھی، وہ آپ نے بڑا سنبھال کے رکھ دیا ٹرنک کے اندر، استعمال نہیں کیا، دوست کی نشانی ہے، سال بیت گئے، وہ نہ دوست سے ملاقات ہوئی نہ اس کا کبھی خیال آیا، اچانک کہیں آپ نے اتفاقاً وہ ٹرنک کھولا، اس میں سے وہ رومال یا قلم نکل آیا، فوراً دوست یاد آ گیا، لیکن دوست کی نشانی تھی، اب یاد کرنے کی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ وہ یا تو خود آ گیا، از خود آ گیا، اس لیے نشانی دیکھ لی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اس کائنات کے اندر،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح قرآن کی ہر آیت بھی نشانی ہے اللہ کی، یہ یاد کراتی ہے جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے اللہ کے بارے میں، جو شعور ہے، وہ در حقیقت اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے راستہ اختیار کر دے، یہ ہر شخص کے اختیار میں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کر دی گئی، فمن شاء ولیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ تو آ چکا، اما شاکرا و اما کفورا جو ہے وہ اسی صورت کی ابتدائی آیات میں آ چکا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی آیات بھی فلسفہ اور حکمت اور ایمانی حقائق پر مشتمل ہے، اور آخری آیات بھی، درمیان میں وہ جھلکیاں ہیں جنت کی جس کا کہ ہم نے آج ترجمہ کیا ہے صرف۔ تو اصل میں ایک اور بہت بڑی حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، محض انسان کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن بھی نہ ہو۔ میں اینک اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکتا اگر اذن رب نہیں ہوگا۔ پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکتا۔ اس ہاتھ کے اوپر کتنا وزن ہے ہوا کا پر اسکوائر انچ جو بتاتے ہیں آپ کو سائنسدان، کتنا وزن ہے اس ہاتھ کے اوپر، کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ لیکن اذن رب ہے، میں نے چاہا، اللہ نے اذن دیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ اسی طرح کوئی غلط کار غلط راستہ اختیار کر کے بھی خود نہیں اختیار کر سکتا جب تک اذن رب نہ، جاؤ دفعہ ہو، چلے جاؤ، تم نے یہ چوز کیا ہے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ یہ میں نے کئی دفعہ، بچپن کی باتیں ہیں یہ، ہائی اسکول کے زمانے کی، اپنی والدہ کے سے ضد کرتے تھے ہم کہ اب پکچر جانا ہے، دیکھنا ہے، وہ روک چکی، نہیں نہیں نہیں، غلط، نہیں، بری بات ہے، اچھا نہیں ہے، لگے ہوئے ابھی آخر کہ اچھا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جب میری بات نہیں مانی تو تم مجھ سے پوچھتے کیوں؟ تو یہ جو جاؤ دفعہ ہو جاؤ کہنے والی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ کہے، تم چوری کرنے جانا چاہتے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کرو چوری۔ تم کہیں ہیرا منڈی جانا چاہتے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جاؤ جو کمانا ہے کمائی کر لو۔ تو برائی کی طرف بھی انسان بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اسی طرح نیکی کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو یہ ہر عمل میں، ہر فعل میں انسان کی طرف سے ارادہ ہے اور اس کی توفیق یا تیسیر یا اذن اللہ کی طرف سے۔ جب دونوں فیکٹرز مل جاتے تب وہ عمل وجود میں آتا ہے، ورنہ عمل وجود میں نہیں آتا۔ تو فرمایا وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تمہارا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ گویا کہ تمہاری مشیت جو ہے اکیلی کوئی شے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تم ہو، اللہ نے اذن دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات تمہارے قبضے میں آ گئی ہے، جو چاہو کرو۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کو اجازت، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جاؤ اچھا نیک کام کرنا چاہتے ہو، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے، مبارک ہو، چلو جاؤ۔ یہ تحصیل ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، وہ علم بھی کامل اور حکمت بھی کامل۔ وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بھی اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، اور کسی کے اوپر اگر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اب یہاں یشاء جو ہے اگرچہ بڑا مطلق انداز میں ہے، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی چاہت کے بغیر، وہ بھی چاہے اللہ بھی چاہے تو پھر در حقیقت بات مکمل ہو جائے گی۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اپنے اوپر یا دوسروں پر کوئی ستم ڈھانے والے ہیں اور ناانصافی کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند باتیں اس وقت جو بھی حالات حاضرہ ہیں، امریکہ کا صدارتی انتخاب جو ہے اس وقت بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی یہ تمام جتنے بھی ہیں ادارے ان پر، اور اس میں جھلک نظر آئی ہے جیسے کہ ہمارے ملکوں میں ہوا کرتا ہے، ریگنگ کا بھی الزام لگ گیا ہے اور دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے، اور سب کچھ جو ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں لطیفے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پہلی مرتبہ الیکشن جو ہے امریکہ میں ان میں پاکستانی بھرپور حصہ لے رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانیوں نے وہ بھرپور حصہ لے کر جو یہاں کا مزاج ہے وہ وہاں پوری طریقے سے پیدا کر دیا ہے، گویا کہ اتنے مؤثر ہیں پاکستانی، اللہ عالم۔
باقی امریکی سفیر کی جو وضاحت یہاں آئی ہے اگرچہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہ چاہے بش ہو پریزیڈنٹ اور چاہے الگور ہو، پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ بات واضح ہے، صحیح ہے۔ ان کے سامنے اپنے مفادات ہیں، کوئی اصول نہیں۔ اصول ایک طرف ایسٹ تیمور کے اندر فوراً فوج بھیجوا دی گئی، دوسری طرف چیخ رہا ہے یاسر عرفات کہ ہمارے ہاں فوج بھیجوا دو، نہیں۔ یہ دو عملی ہے، دو معیارات ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یاسر عرفات وہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہی جو شعر اتنا اچھا نہیں ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے عوض اسی اطہار کے لڑکے سے دوا لیتے، معلوم ہے کہ یہ تو بدماش یہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے اعلی کار ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہی پہنچے ہوئے، کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ مرحلہ ایک ایسی جگہ آ گیا جس کا کوئی حل ہے ہی نہیں، لاکھ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اگر چاہے یاسر عرفات کہ وہ جھک جائے اور مشرقی جو ہے یروشلم اس کے بارے میں کچھ سودہ بازی کرنا، نہیں کر سکتا، اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے سب سے پہلے فلسطینی، پھر عرب مسلمان، پھر پوری دنیا کے مسلمان، اس لیے کہ یہ تو جو ہے قبلہ اول جو ہے تو پورے مسلمانوں کا ہے۔ یہود براق اگر پیچھے ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا، اس لیے اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے یہودی۔ وہ تو بڑی دیر سے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا کے اپنا جو ہے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ اسی مقام پر تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا معبد بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، اسے گرا دیا گیا تھا سن 587 قبل مسیح میں، نبوکدنضر نے گرا دیا تھا۔ پھر 200-250 سال بعد دوبارہ بنا تو 70 عیسوی میں پھر ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے گرا دیا تھا، گرا پڑا ہوا ہے۔ سن 70 سے یہ 2000 آ گیا، 1930 برس ہو گئے وہ گرا ہوا۔ جب مسلمانوں کا قبضے میں آیا ہے یہ یروشلم تو نہ یہاں کوئی معبد تھا نہ کوئی عمارت تھی، یہ سب جو کھنڈر پڑے ہوئے تھے، تب وہاں پر جو ہے مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ اس لیے کہ اسی چٹان سے حضور جو ہے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اب یہ انہیں کھل رہا ہے، تو یہ تو وہ امپاس ہے کہ جس کا لازمی منطقی نتیجہ آرمگڈون یا ملحمۃ العظمیٰ، جس کا میں نے بہت مرتبہ تذکرہ کیا ہے، میں آج اس کا ذکر مزید نہیں کرنا چاہتا، یہ تو رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ صدف قدر جو من حیث لا یعلمون، یہ بات وہی پہنچے گی۔ البتہ بش اور الگور کے معاملے میں ایک فرق ہے، میری بھی خواہش یہ ہے کہ بش ہو جائے الگور نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الگور نے اپنے ساتھ وائس پریزیڈنٹ یہودی لیا ہے، اور بہت آسان ہوگا یہودی مافیا جو ہے اس کے لیے کہ وہ الگور کو اسیسینیٹ کرے، قتل کر دے اور یہودی پریزیڈنٹ ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ اصل میں امریکہ کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں صرف ایک رومن کیتھولک آیا تھا صدر آج تک، باقی سب پروٹیسٹنٹس جتنے ہیں وہ در حقیقت یہودیوں کے پورے اعلی کار ہیں، پوری طرح ان کے پالیسی کو لے کر چلنے والے۔ رومن کیتھولک جو ہے ابھی ماضی قریب تک وہ ذرا ہیسیٹنٹ تھے، وہ یہودیوں کے معاملے میں ان سے بوجھ تھا انہیں، اب اگرچہ وہ شکل بدل چکی ہے، لیکن امریکہ میں ہمیشہ پروٹیسٹنٹ آیا بس، اور صرف ایک کینیڈی آیا تھا کہ جو رومن کیتھولک تھا، اور اس نے اسیسینیٹ کرا دیا، اور یہ بڑا آسان ہے۔ اب مارنا کوئی آسان کام، مشکل کام تو نہیں ہے انسان کو مارنا، چاہے کتنے ہی اس کے پاس جو ہے وہ آپ نے وہ کلاشنکوف بردار ہو یا کوئی اور ہو، کتنی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، مارنا آسان ہے۔ لہذا یہ اس سے بہتر ہے کہ بش جو ہے وہ اگر آئے وہاں پر، اور اس کے باپ سے بھی اصل میں یہودی ناراض ہو گئے تھے جارج بش سے، کہ اس نے ذرا اپنے جسے کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے شروع کر دیے تھے کہ $10 بلین کا ایک معاملہ چل رہا تھا امداد کا اسرائیل کے لیے، تو اس نے کہا تھا پہلے پیس کی گفتگو شروع کرو، اور پیس فار لینڈ، لینڈ فار پیس، اس معاہدے کے اوپر عمل شروع کرو گے تو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ وہ فاتح تھا، خلیج کی جنگ کا فاتح، اتنی عظیم فتح اس نے حاصل کر کے دی ہے، لیکن یہ کہ اگلے الیکشن میں وہ ختم ہو گیا۔ یہ صورت ایسے کہ وہاں تو سارا عمل دخل جو ہے یہودیوں کا ہے۔ بہرحال ادھر فلسطین یا اسرائیل اب کیا کہیں، اس ملک کے دو حصے ہیں، اصولاً یہ طے ہوا ہے کہ وہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیل، لیکن وہاں روزانہ 2-3 اموات تو ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ جو ابھار تھا تشدد کا یا جو بھی ٹکراؤ ہو رہا تھا اس میں کچھ کمی ہے، لیکن وہ بیٹھنے والی بات نہیں ہے، وہ بات چل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں میں نے عرض کیا جیسے کہ یاسر عرفات صاحب پھر وہیں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ البتہ عرب دنیا میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا معاملہ نہیں رہا،
بلکہ یہ پین عرب اور اسرائیلی معاملہ ہو گیا. عرب اب ایک طرف ہے، چنانچہ خود مصر اور سعودی عرب جیسے ملکوں نے بھی یاسر عرفات سے کہا تھا، پیٹ ٹھوکی تھی کہ یہ القدس کے معاملے کے اندر تم کوئی سودے بازی مت کرو، کوئی لچک مت دکھاؤ. حالانکہ یہ دونوں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی جیب کے اندر ہے دونوں ملک، ان کی حکومتیں، ملک نہیں تو حکومتیں تو ہیں. اس کا ایک مذہب اور سامنے آیا ہے کہ پورے عالم اسلام کی سربراہ کانفرنس ہونے والی ہے قطر میں، اور قطر کے چونکہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لہٰذا سعودی عرب نے بھی اور ایران نے بھی دونوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ قطر اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرتا، اور قطر نے وہ منقطع کر دیے. امریکہ ناراض ہوا، اسرائیل یہ جو کلنٹن صاحب ہیں انہوں نے ناخوشی کا اظہار کیا کہ یہ قطر نے یہ کیوں کیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ تو مرغ دست آموز ہے اسرائیل تو ان کا جو ہے، لہذا اس کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو امریکہ اسے اپنے خلاف سمجھتا ہے. بہرحال بحرین اور لیبیا تو ابھی تک بائیکاٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے بائیکاٹ کرنے کی بنیاد اور سبب کیا ہے، لیکن یہ کہ اب سعودی عرب نے اور ایران نے طے کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، قطر نے اگر یہ اپنے تعلقات اسرائیل سے ختم کر لیے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے اس ہفتے کے دوران ایک خط کی خبر پڑھی ہوگی، مولانا محمد اکرم آوان جو تنظیم الاخوان کے امیر ہیں، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو ایک خاصا مفصل خط لکھا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، اور انہوں نے ایک طرح کا الٹیمیٹم کا سا انداز اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس 3 لاکھ افراد ہیں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے، بیعت علی الموت. اب تم فوری طور پر یہاں اسلامی نظام نافذ کرو، ورنہ میں یہ 3 لاکھ آدمی لے کر پھر اسلام آباد ہم آئیں گے. ہم کوئی گولیاں نہیں چلائیں گے، ہم کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، ہماری گردنوں کے اندر گلوں میں لٹکا ہوا قرآن ہوگا، ہاتھوں میں تسبیح ہوگی. لیکن اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو پھر ہم رائفلیں چھین سکتے ہیں. یہ خاصا تیکھا ایک انداز ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اگرچہ بعض پہلوؤں سے اس میں کمی ہے. ایک تو یہ کہ یہ مطالبہ بڑا مبہم ہے، اسلامی نظام قائم کرو، مجھ سے مراد کوئی معین شکل میں تجاویز آنی چاہیے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ورنہ اسلامی نظام کی آپ کے سامنے کیا تعبیر ہے، کسی کے سامنے کیا ہے، وہ تو گویا کہ اس کے بارے میں تو شد پریشاں خواب من اور کثرت تعبیر ہا، اس کی تعبیرات بہت ہیں، لیکن یہ معین بات ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم چھین لیں گے، اس کا تو مطلب یہ کہ خانہ جنگی پھر شروع ہوگی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم گولیاں کھانے کو تیار ہو کر آئیں گے، مرنے کے لیے تیار ہوں گے. جیسے بیعت علی الموت جو لی تھی حضور نے صحابہ، تو ادھر یہاں سے ہٹے گا کوئی نہیں، جائے گا کوئی نہیں. اب صلح حدیبیہ سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی، تو اسی طرح انہوں نے اگر بیعت لی ہوئی ہے 3 لاکھ افراد سے، واقعتاً اگر یہ نفری ان کے پاس ہے اور وہ لوگ جو ہیں سرفروشی کے ساتھ اور گردنیں کٹوانے کے لیے، جانے دینے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں، تو ون وے معاملہ ہی رکھنا چاہیے. بہرحال ان دونوں کے اپنی جگہ پر معاملہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی علامت ہے کہ کم سے کم ایک گوشے سے یہ بات تو اٹھی ہے. اس لیے کہ میرا تو جو اصل تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر اور کوئی سیاسی تحریکیں تو چلائی، جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہو رہی ہے، بھٹو کو ہٹانے کی اسلام کے نفاذ کے لیے تحریک کوئی نہیں چلی. اگر وہ خالص مذہبی تحریک چلی ہے تو صرف عقائد پر چلی ہے، ختم نبوت پر چلی ہے، توحید رسالت پر چلی ہے. شریعت کی تنفیذ کے لیے کوئی تحریک ہمارے ہاں آج تک نہیں چلی. یہاں تک کہ جب صدر ایوب صاحب نے آئلی قوانین نافذ کیے جنہیں سب نے کہا شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی جی کے غیر اسلامی قوانین ہیں، تحریک کوئی نہیں چلائی. اب اگر تحریک چلانے کے لیے تیاری ہو جاتی تو یہ تو میں اس کے حق میں ہوں بالکل کہ اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. بہرحال میں نے بھی اس سلسلے میں جو کام کیا، اگرچہ میری اپنی تنظیم، میرے پاس تو 3 لاکھ افراد نہیں ہیں، میں اس قسم کا کوئی بڑا بول تو نہیں بول سکتا. اب یہ کہ اگر عوان صاحب کے پاس ہے تو واقعی انہیں میدان میں آنا چاہیے. پھر اگر طاقت ہے تو طاقت کا ظہور ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس اتنی سپورٹ ہے تو میدان میں لائیں. ہمیں دین کے لیے چاہیے، اپنے لیے تو نہیں چاہیے، تاکہ دین نافذ ہو. لیکن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں گیا تھا قرطبہ جو مجوزہ شہر ہے جس میں کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں عرض کروں گا آپ سے. جلسہ واقعی بہت بڑا تھا، کوئی شک نہیں. اسے 5 لاکھ کہہ لیں، 4 لاکھ کہہ لیں، کوئی 10 لاکھ بھی کہہ سکتا ہے، جو چاہیں کہہ لیں، کوئی گنتی تو ہوتی نہیں ہے وہاں پر. لیکن یہ جلسہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بھی بات اپنی جگہ میں نے نوٹ کی کہ وہاں دیہاتی لوگ بھی کافی تھے.
اب اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت جو ہے اب شہروں سے آگے بڑھ کر دیہات میں پہنچ گئی ہو، بلکہ مجھے تو محسوس ہوا تھا کہ دیہاتی لوگوں کا وہاں کچھ غلبے کی کیفیت ہے. یا تو یہ ہے کہ وہاں کی گرد آلود فضا تھی، بہت زیادہ گردہ اور بہت طوفان، شاید اس نے سب کو ہی دیہاتی بنا کے رکھ دیا اس گردے نے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ وہاں جو مجھے موقع ملا میں نے وہاں تجویز پیش کی جو کل وقت میں اشتہار کی شکل میں آ چکی ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ عام حکومت سے مطالبہ کرے کہ 27 رمضان المبارک جو اصل یوم پاکستان ہے، 14 اگست نہیں ہے، قمری حساب سے 27 رمضان مبارک، اور یہ 56واں یوم پاکستان آ رہا ہے اس رمضان میں. 55 سال پورے ہو جائیں گے قمری حساب سے پاکستان کی عمر کو، اور قیام پاکستان کا یہ 56واں دن ہوگا. اس دن کی مہلت دی جائے اور 3 مطالبے اس میں رکھے جائیں واضح طور پر کہ یہاں شریعت کے قوانین کی تنفیذ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نمبر 1 فیڈرل شریعت کوڈ کے اوپر جو پابندیاں ہیں، حدود ہیں، یہ تمہارے حدود سے باہر، یہ تمہارے دائرہ کار سے خارج، سب ختم کی جائے. اسلام پورے دین کا نام ہے اور اسلام کہتا ہے دین میں آنا ہے تو پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ. نمبر 2 یہ کہ ان کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کی بھی، اور جو سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہے تعداد بڑھے تاکہ زیادہ کام ہو سکے. اور نمبر 3 یہ کہ ان کی جو شرائط ملازمت ہیں ان کو ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے ججوں کی مساوی کیا جائے. یہ 3 تو تقاضے میں نے اس میں رکھے کہ جو ہے اسلامائزیشن آف لاز کے سلسلے میں قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے. دوسرا میں نے مطالبہ رکھا کہ یہاں سے سود کا لین دین، ڈائریکٹ سود کا لین دین لازماً 31 دسمبر کو ختم کر دیا جائے. تمام لیجرز جو ہیں اس میں کلوز ہو جائیں. آج کے بعد کوئی سود نہ ادھر نہ ادھر، نہ بینک جو ہے وہ اپنے جن سے انہوں نے قرضے وصول کر دے ان پر سود لے سکتے ہیں، اور نہ کہ لوگوں نے اگر رقمیں وہاں رکھائی ہوئی ہیں ان پر کوئی سود لے سکتے ہیں. یہ تو گویا کہ ایک الٹیمیٹم کے حوالے سے کہ تاریخ کو، اور اس کا متبادل نظام جو بھی اسکیمیں آج تک آئی ہیں. ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں، انہوں نے بھی ایک اسکیم دے رکھی. جو بھی ہو آپ نافذ کیجئے، کوئی کمی ہوگی تو رفتہ رفتہ پوری ہو جائے گی، اس کے اندر امپروومنٹس ہوتی چلی جائے گی. دوسرا مطالبہ یہ، اور تیسرا مطالبہ یہ کہ یہ جو سوشل انجینئرنگ کا پروگرام یہودیوں کا چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں کی خواتین کو جو ہے وہ سیاست کے میدان میں لا کر، اور وہ بلدیاتی سطح کے اوپر، اور وہ بھی 33% سیٹیں ان کے لیے مقرر کرنا، یہ تو در حقیقت ہمارے اس معاشرے کی چونیں ڈھیلی کر دینے والی بات ہے. اس کو بالکل ختم کیا جائے. یہ 3 مطالبے کہ کوئی کوٹا نہیں، عورتیں الیکشن لڑتی ہیں، بے نظیر الیکشن لڑ کے نہیں آئی کیا یہ جو فخر امام کی بیوی ہے عابدہ حسین، کیا وہ نہیں آتی ہے؟ تہمینہ شاہ دولتانہ جو ہے وہ بھی لڑے. لیکن یہ کہ کیا امریکہ میں کہیں عورتوں کے لیے سیٹیں مقرر ہیں؟ کیا انگلستان میں کہیں عورتوں کے لیے سیٹیں مقرر؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں. تم ان سے بھی 10 ہاتھ آگے جانا چاہتے ہو. اور یہ یہودیوں کا اصل میں سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے لیے نسخہ ہے کہ اس قوم کا ابھی خاندانی نظام جو ہے وہ کچھ برقرار ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو ان 3 تقاضوں کے ساتھ میں نے یہ بات وہاں رکھی، یہ اس کا الٹیمیٹم دیا جائے، ورنہ 1 جنوری سے اگلے سال 21ویں صدی شروع ہوگی، 1 جنوری سے عوامی تحریک شروع کی جائے. میں نے اپنی اس گفتگو کے بعد تو جو حاضرین تھے ان سب سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تائید کرتے؟ سب نے کام تائید کرتے ہیں بہت جوش و خروش کے ساتھ. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو جلسہ تو جماعت اسلامی کا تھا. جماعت اسلامی اب اسے ایک معنی میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جلسے کا ریزولوشن ہے یہ، لیکن آفیشل ریزولوشن نہیں تھا. انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، پیش میں نے کیا، ایک گیسٹ اسپیکر نے پیش کیا ہے، لیکن اس جلسے کے شرکاء نے اسے تسلیم کیا ہے، مانا ہے، تائید کی ہے. تو اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اس وقت پر سوچنا چاہیے. ویسے بھی یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی میں کہتا ہوں اس کے لیے اگرچہ آج کل مضامین لکھے جا رہے ہیں، ارشاد احمد زقالی صاحب نے بھی 4 قسطیں لکھی. پھر یہ کہ اب وہ جو ہمارے ہاں یہ ہارون الرشید صاحب کی بھی آج کی دوسری قسط میں نے دیکھی، پہلے نہیں دیکھی تھی. کچھ موافق، کچھ مخالف، کچھ تنقیدی آ رہی ہیں. میرے بھی سامنے بات چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ لکھ دوں، لیکن میرے قلم کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عقدہ بندھا ہوا ہے، قلم اٹھ نہیں رہا بالکل آج کل. لیکن یہ کہ اس میں تو مثبت منفی باتیں ہوتی ہیں، میں بھی کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں. لیکن میرے سامنے جماعت اسلامی کی حیثیت ہے ایک انقلابی جماعت کی جو یہ کبھی تھی.
باقی لوگ جو مشورے اسے دیتے ہیں وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو در حقیقت جس کا اصل رول تھا انقلابی، اس کو دوبارہ اختیار کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اس طرح کا الٹیمیٹم دے کر میدان میں آ جائیں، اور یہ کہ پھر ایک عوامی تحریک برپا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 1 لاکھ آدمی تو یہ موبلائز کر سکتے ہیں. اس کا انہوں نے ثبوت دیا. 40-50 ہزار کے جلوس انہوں نے پشاور اور پنڈی اور کراچی میں نکالے ہیں، لاہور میں نکالے ہیں. تو کر سکتے ہیں. تو یہ قوت کو اب اس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے.